آخر ہوتا کیا ہے؟ بنیادی طور پر آئین ان قواعد ضوابط کا مجموعہ ہوتا ہے جس پر ایک ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ خالی علاقہ، عوام یا حکمران کی موجودگی سے مراد ریاست نہیں لی جاتی، بلکہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام میں آئین سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ آئین ہی ہمیں یہ سب بتاتا ہے کہ ریاست میں حکومت کس طریقے سے تشکیل دی جائے گی اور ریاست کو کون کون سے ادارے کس کس طرح چلائیں گے، اور یہ بھی کہ ان اداروں میں کون کون سے لوگ کس طرح تعینات کیے جائیں گے۔ آسان ترین لفظوں میں آئین یا دستور کسی حکومت کے لیے قوانین اور اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک سیاسی وجود کے اختیارات اور کارکردگیوں کو محدود اور متعین کرتا ہے۔ اس وقت بھارتی دستور کسی ملک کا دنیا کا لکھا ہوا سب سے بڑا آئین ہے، جبکہ امریکی دستور دنیا کے کسی ملک کا سب سے چھوٹا دستور ہے۔ آئین بنانے کا مقصد یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آئندہ سے ریاست کس طور چلائی جائے گی، اور یہ کہ حکومت کے مقابلے میں شہری کے کس قسم کے حقوق ہوں گے۔ ہمارے آئین کے مطابق ریاست جمہوری طریقے سے چلائی جائے گی، یعنی ریاست ویسی چلائی جائے گی جیسے کہ زیادہ تر پاکستانی عوام اسے چلانا چاہتے ہیں، اور زیادہ پاکستانی کیا چاہتے ہیں یہ عام انتخابات کے ذریعے معلوم کیا جائے گا۔ ہمارا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ عوام کے اختیارات عوام کی طرف سے پارلیمان استعمال کرے گی اور نظام حکومت وفاقی ہوگا، یعنی حکومتیں دو سطح پر ہوں گی۔ کچھ اختیارات وفاقی پارلیمان اور وفاقی حکومت کے پاس ہوں گے، جبکہ باقی اختیارات صوبائی پارلیمان اور صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبے کے لیے استعمال کریں گی، اور ہر پارلیمان اور حکومت اپنے صوبے کے لیے دوسرے صوبوں سے مختلف فیصلے بھی لے سکتی ہے۔ جو شہریوں کے حقوق ہمارے آئین میں درج ہیں وہ بنیادی حقوق کہلاتے ہیں۔ آئین کے مطابق یہ حقوق نہ تو حکومت شہری سے چھین سکتی ہے اور نہ ہی مقننہ ان حقوق کے خلاف کوئی قانون بنا سکتی ہے، اور اگر کوئی آمر آئین بناتا ہے تو اپنی مرضی سے یہ ڈھانچہ بنا کر وہاں پر ٹھونس سکتا ہے، جبکہ اگر منتخب حکومت آئین بنائیں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ انتخابات کا مقصد ہی یہ رکھا جاتا ہے کہ آئین بنانے والی اسمبلی منتخب کی جائے گی۔ لہٰذا تمام سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں واضح کرتی ہیں کہ وہ منتخب ہو کر کس قسم کا آئین بنائیں گی، اور پھر منتخب جماعتیں عوامی خواہشات پر مبنی آئین تشکیل دیتی ہیں۔ عام طور سے یہی منتخب آئین ساز اسمبلی اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کے تحت پہلی قانون ساز اسمبلی کے طور پر کام کرنے لگتی ہیں۔ عمومی طور پر آئین میں جو معاملات درج کیے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ ریاست کا نام کیا ہوگا؟ ریاست کی بناوٹ کیا ہوگی؟ مثلاً وحدانی یا وفاقی یا کنفیڈریشن وغیرہ۔ ریاست میں سیاسی نظام کون سا رائج ہوگا؟ مثلاً جمہوریت، کمیونسٹ، شہنشاہی یا پھر مزید کسی اور قسم کی حکومت کو آپ پروموٹ کریں گے جس میں بیوروکریسی کی مدد کے ساتھ بھی حکومت تشکیل دی جاتی ہے۔ ریاست میں قانون بنانے کا حق کسے حاصل ہوگا؟ ریاست میں حکمران کیسے تعینات کیے جائیں گے؟ ریاست میں عدلیہ کس طرح تشکیل دی جائے گی اور اس کا دائرہ اختیار کیا ہوگا؟ ریاست میں شہری کے کون کون سے حقوق بنیادی ہوں گے جنہیں ریاست بھی ان سے نہیں چھین سکے گی، وغیرہ وغیرہ۔ آئین کو تبدیل کرنا عام قوانین کو تبدیل کرنے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ پہلے تو آئین خود وضاحت کرتا ہے کہ اس میں تبدیلیاں کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور یہ طریقہ عام قوانین کو تبدیل کرنے کے مقابلے میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ مثلاً ایک عام قانون میں تبدیلی لانے کے لیے ہمارے آئین کے مطابق قانون کی تبدیلی کو اسمبلی کے دونوں ایوانوں سے پاس ہونا پڑتا ہے۔ پاس ہونے کے لیے قانون کو آئین سے اکثریتی ووٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے آئین کے مطابق ہی آئین میں تبدیلی کے لیے دونوں ایوانوں سے 2/3 ووٹ حاصل کرنے ضروری ہیں، جو عام طور پر حکومتی جماعت کے لیے بھی جوش لانے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہماری عدالت عظمیٰ نے آئین میں آئین کی تبدیلی پر بنیادی ڈھانچے کی ایک اور قدغن لگا کر اسے مزید مقدس بنا دیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ دے رکھا ہے کہ جب بھی آئین بنایا جاتا ہے اسے ایک بنیادی آئینی ڈھانچے کے تحت بنایا جائے، اور ہمارے آئین کے بنیادی ڈھانچے میں پارلیمان، جمہوریت، وفاقی نظام حکومت، بنیادی انسانی حقوق اور آئین کی اسلامی شقیں شامل ہیں۔ آئین کو دو تہائی اکثریت سے قانون ساز اسمبلی تبدیل کر سکتی ہے، مگر آئین کے بنیادی ڈھانچے کو قانون ساز اسمبلی کسی بھی طرح تبدیل نہیں کر سکتی۔ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنا ایسے ہی ہے جیسے نیا آئین بنانا۔
لہٰذا جیسے نیا آئین بنانے کے لیے ایک نئے آئین ساز اسمبلی منتخب کرنا پڑتی ہے، بالکل اسی طرح آئین کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی کے لیے بھی ایک نئی آئین ساز اسمبلی ہی منتخب کرنا پڑے گی۔ قانون ساز اسمبلی جس نے انتخابات میں اپنے منشور میں آئین کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی کی کوئی شک نہیں رکھی ہوگی، اس آئین کے بنیادی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر ویسا کرے گی تو عدالت اسے ایسی تبدیلی کو کالعدم اور غیر مؤثر قرار دے دے گی۔ آئین کی خلاف ورزی ہونے پر عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ دیوانی عدالت، عدالت عالیہ، حتیٰ کہ براہ راست عدالت عظمیٰ میں بھی آئین کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ جب فوجی عامر حکومت کی عوام کی منتخب حکومتیں گرا کر ریاست کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، انہیں پاکستان کے آئین کو معطل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آئین پاکستان کے مطابق یعنی 1973 کا آئین جو اس ٹائم ریاست پاکستان کا سرکاری آئین ہے، اس کے مطابق کوئی بھی ادارہ یا شخص زبردستی عنان حکومت نہیں سنبھال سکتا۔ بطور پاکستانی شہری ہمیں اپنے آئین کے حوالے سے بنیادی چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو، یہ مختصر سی ویڈیو صرف آئین کا تعارف ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آئین کے اہم نکات کے حوالے سے پڑھیں گے، حتیٰ کہ قوانین سازی سے لے کر وزراء اعظم کا انتخاب، صدور کا انتخاب، قانون ساز اسمبلی کا کام، ان سب کے حوالے سے ہم روشنی ڈالیں گے۔ آج صرف اور صرف ہم نے آئین کے تعارف پر بات کی ہے کہ آئین ہے کیا اور اس میں تبدیلی کس طرح ممکن ہے۔ شکریہ۔